بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تحریک دیوبند ہم نے کیا تھا. آج تحریک پاکستان میں یہ روح رواں ہماری دوسری جو تحریک تھی تحریک علی گڑھ، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. تحریک علی گڑھ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز پورے ہندوستان میں قابض ہو گئے تھے اور انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے مسلمان ہی ان کے اصلی دشمن ٹھہرے تھے. یہی وجہ تھی کہ انگریز نے مسلمانوں کو کچلنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی. انگریز نے پہلے جنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت ختم کی، پھر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور پھر پورے مسلمانوں کی باقیات ختم کرنے کی کوشش میں لگ گئے. اس نے سب سے پہلے فارسی کی سرکاری حیثیت ختم کی، مسلمانوں کا عدالتی نظام تباہ کیا، پھر تعلیمی اوقاف اور جاگیروں کو ضبط کر کے ان کا تعلیمی نظام بھی تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح کچھ ہی عرصے میں اس نے مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر بھی مخلوط کر کے رکھ دیا. انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم تو رائج کر دیا، لیکن مذہبی رجحان رکھنے والے مسلمان اسے اپنی تہذیب و ثقافت کے لیے زہر قاتل سمجھتے تھے. سرکاری اسکولوں میں انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا. مسلمان تعلیمی، معاشی، معاشرتی لحاظ سے کمزور ہوتے چلے گئے. ہندو چلاک اور عیار اور شاطر قوم تھی اور انہوں نے انگریزی نظام تعلیم کو تو اپنا لیا، لیکن اور انہیں ملازمتیں بھی ملنے لگیں. وہ تعلیمی اور معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں سے کہیں آگے نکل گئے. اگر سروے کیا گیا انگریزی اسکولوں کے حوالے سے دیکھا گیا 1862 میں مسلمانوں کے بچوں کی تعداد 10% تھی. ہگلے کالج میں صرف 4 مسلمان تھے اور جبکہ ان کی تعداد 400 کے لگ بھگ. اسی طرح سے کلکتہ، بمبئی اور مدراس کی یونیورسٹیوں میں 1875 تک 846 گریجویٹس میں سے صرف 17 مسلمان تھے. 1877 میں سر سید احمد خان نے 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 یعنی 57 ہے جو گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے حامل تھے. کلکتہ ہائی کورٹ میں 1852 میں 240 ہندوستانیوں کو وکالت کرنے کی اجازت ملی تو اس میں سے صرف 1 مسلمان تھا اور سندھ تعلیمی لحاظ سے سب سے پست تھا. یہاں پہ 1900 تک صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے. پاکستان بننے تک کوئی کالج یہاں پہ قائم نہیں ہوا. اس کے برعکس میر پور، خاص، حیدرآباد میں ہندوؤں کے کالج تھے اور مسلمان معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے. ان دنوں میں سر سید احمد خان جو کہ انگریز سرکار کے ملازم تھے اور ان سے اپنی قوم کے ساتھ انگریزوں کا یہ سلوک دیکھا نہیں جاتا تھا. مسلمان بھی انگریزوں کی طرف تعاون و دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے انگریز سے کھچے کھچے رہتے تھے. سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اور لکھ کر انہوں نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی. سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ مسلم قوم کی ذلت اور پستی سے نکلنے کی یہی صورت ہے کہ وہ انگریز اور ان کے نظام تعلیم سے سمجھوتہ کریں. سر سید احمد خان یہ بھی جانتے تھے کہ برطانوی نظام تعلیم کے نقائص اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ پورے کا پورا اختیار کر بھی لیا جائے تو قومی تشخص اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو بچانا مشکل ہو جائے گا. مغربی علوم سے استفادہ کرنے اور اسلامی علوم کی تعلیم سے اسلامی تشخص قائم رکھنے کی غرض سے انہوں نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی تھی اور علی گڑھ کالج اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. سر سید احمد خان نے اسے آکسفورڈ اور کیمبرج کی سطح پر لانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور انہوں نے اس کی کوشش بھی بہت حد تک کی. گویا اگر دیکھا جائے تو علی گڑھ میں قائم ہونے والا یہ مدرسہ ترقی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور یہ سر سید احمد خان کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی علی گڑھ پڑ گیا.